لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام اس کے نہ ماننے والوں میں شامل کر دیتا اور دنیا میں نہ جانے کتنے قسم کے لوگ ہیں، نہ جانے کتنے مذاہب کو ماننے والے ہیں، نہ جانے کتنے دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں، کوئی پتھر کو پوجنے والا ہے تو کوئی چاند کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی سورج کو پوجنے والا ہے تو کوئی آگ کی پرستش کرنے والا ہے، کوئی جانوروں کو پوجنے والے ہیں تو کوئی ہر فائدہ دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز کو خدا سمجھنے والے ہیں۔ غرض ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے مذاہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، بلکہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی کو خدا نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے درمیان میں سے ہمیں اور آپ کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کائنات کی تمام نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان والا ہونا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ بھی ایمان والے ہونے پر منحصر ہے۔ اگر انسان کے پاس کلمے کی دولت نہ ہو اور ایمان کی دولت نہ ہو تو اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کا جنت میں داخلہ ہو جائے۔ اس لیے دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو وہ ایک مومن ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بن مانگے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو وہ بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اللہ کی اتنی عظیم نعمت کو پانے کے باوجود بھی کیوں اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ کیوں ہر کوئی ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اتنے معزز اور مکرم ہونے کے باوجود بھی کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیوں ہر جگہ پٹ رہے ہیں؟ کیوں ہر جگہ ہم لٹ رہے ہیں؟ حالانکہ ہم اور آپ بلکہ ساری دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شہنشاہی عطا کی تھی، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا ایک وقت نہیں بلکہ طویل زمانہ ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہی اور بادشاہت ہمارا مقدر بنا دیا تھا۔
لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کی بادشاہت اور سلطنت کبھی ختم ہی نہ ہوگی، اس لیے کہ اندلس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے۔ وہاں پر 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی اور حکمرانی رہی۔ اتنے طویل عرصے تک مسلمانوں نے اندلس میں حکمرانی کی ہے اور بادشاہت کی ہے، اور خود ہندوستان میں مسلمانوں نے 700-800 سال تک حکومت اور حکمرانی کی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر آج ہماری یہ حالت ہے کہ ساری دنیا ہمیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ہر کوئی مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور مسلمانوں کی توہین کرتا ہے، ان کو اپنے ملک سے نکالنے کی بات کرتا ہے، اگر مسلمانوں کی یہ پستی اور ذلت اگر ہوئی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جو حق کو ماننے والے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کے سوا اس دنیا میں کوئی چیز حق نہیں، جو حق کو ماننے والے ہیں، جو سچائی کو ماننے والے ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں جس کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے، جو اس کو ماننے والے ہیں جس کے خون سے ساری دنیا بن بھی سکتی ہے اور تباہ بھی ہو سکتی ہے، جو اس کو ماننے والے ہیں جس کے حکم کے بغیر گھنے جنگل کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اگر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے ایک منٹ کے لیے بھی یہ سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تم لوگ فرقوں میں نہ بٹو۔ آج ہم مشاہدہ کریں تو ہم اپنے معاشرے کے جس طبقے میں بھی رہتے ہوں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اسلامی اعتبار سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہزاروں جماعتیں ہم نے بنا رکھی ہیں، ہم گھریلو اعتبار سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم معیشت کے اعتبار سے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، غرض ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں یکساں اور ایک ساتھ ہو کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کی 850 سالہ حکومت کے بعد اگر ان کو زوال آنا شروع ہوا تو اس کی بھی اہم وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئے، ان میں اتحاد ختم ہو گیا، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا، ہوتے ہوتے اتنا زوال آیا کہ آج اندلس میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ آج اندلس کی وہ شاہی مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زوال دیا تو اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں۔ پھر اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب بھی سربلندی عطا کی، ہمیں جب بھی حکمرانی عطا کی، تو وہ صرف اور صرف اس لیے عطا کی کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ نے صاف قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، لیکن اس کی ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ تم پکے اور سچے مومن بن کے رہو۔ جب تک تم سچے اور پکے مسلمان اور مومن بن کر اس دنیا میں رہو گے تو بادشاہت تمہارے قدموں میں پڑی رہے گی، حکمرانی تمہارے قدموں میں پڑی رہے گی، اور جب تم خدا کے پیغام کو چھوڑو گے اور ٹھکراؤ گے تو ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب چاہے تم جتنے آنسو بہا لو، اب چاہے تم جتنے ہیلے اپنا لو، اب چاہے تم جتنا رو لو اور گر گلا لو،
لیکن جب تک تم اللہ کے اس عہد پر واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک تمہارے حق میں فیصلے نہیں ہو سکتے۔ صاف اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جب تک تم پکے سچے مومن بن کر رہو گے تو تمہارے حق میں فیصلے ہوتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم نے اور آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کیا ہم دین پر چلنے والے ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ کیا ہم الفاظ کے ساتھ مومن ہیں یا اعمال کے ساتھ مومن ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کیا چیزیں ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں اور کیا چیزیں مسلمان کے لیے حلال ہیں؟ اور اگر اس کا مشاہدہ کیا بھی ہے اور اگر ہم جانتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے تو کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ ہم یہ جانتے تو ہیں کہ رشوت لینا حرام ہے، کیا ہم رشوت لینے سے بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، صاف الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ کیا پیارے رسول کے اس طرح واضح احکام کو اور حکم کو سننے کے باوجود بھی کیا ہم اس گناہ سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ اگر بچتے ہوں تو 100 بار مبارک ہے، اور اگر نہیں بچتے ہیں تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہم اس گناہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ آ جائے، تو یہ ناممکن ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم سود خوری سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم زنا سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے تمام مسلمانوں کی دعوت کی اور اس میں سارے نیکوں اور بدوں کو بلایا اور اس دعوت کا کھانا کھلا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اب مجھے اس شہر پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے وزراء نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ کو یہاں حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمام مسلمانوں کو بلا کر حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے، اب ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم کو روک سکے، ان کے اندر سے میں نے ایمانی حلاوت کو مٹا دیا ہے۔ اس نے صرف ایک لقمہ کھلایا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کر دیا کہ اس ملک پر اور اس شہر پر حکومت میری ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کتنے حرام کے لقمے کھا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم دن رات خدا کے کتنے احکامات کو پامال کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم جس راستوں پر چل رہے ہیں وہ راستے اسلام کے راستے ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ جب تک ہم ان اسباب پر غور نہیں کریں گے، جب تک ہم ان وجوہات کا مشاہدہ نہیں کریں گے اور جب تک ہم ان چیزوں کو مان کر اپنے راستوں پر واپس نہیں آئیں گے، خدا کی قسم کوئی حکومت اور کوئی طاقت ہمیں حکمرانی اور بادشاہت نہیں دلا پائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک اصول متعین فرما دیا ہے کہ میں تم کو ضرور بھی ضرور سربلند کروں گا، میں ضرور بھی ضرور دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن اس کی شرط ایک ہی ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم مکمل مومن بن جاؤ، ورنہ تو میں تمہیں سربلندی نہیں دوں گا۔ خدا کو نہ ماننے والوں کے لیے دوسرے اصول ہوں گے، لیکن خدا کو ماننے والوں کے لیے صرف اور صرف ایک ہی اصول ہے کہ جب تک تم خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ گے نہیں، جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرو گے اور جب تک تم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرو گے تو تم چاہے اپنا کتنا ہی سر پیٹ لو، تم چاہے کتنا ہی رو لو اور گڑ گڑا لو، تم چاہے کتنی ہی دعائیں مانگ لو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب اور کامران نہیں کرے گا جب تک تم اس کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپناؤ گے۔
یہ واضح اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اور حکمرانی اس وقت تک قائم رہی جب تک مسلمان نمازی رہا، جب تک مسلمان حرام اور حلال کی تمیز کرتا رہا، جب تک مسلمان کے دل میں خوف خدا رہا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو حکمرانی عطا کی۔ اور جب جب مسلمان اس چیزوں سے گمراہ ہوا ہے اور جب جب مسلمان نے اس راستے پر چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی اس کے ساتھ آیا ہے، اور وہ اسی طرح ذلت اور رسوائی میں پڑا رہا۔ اور جب بھی اس نے توبہ کی، اللہ نے پھر فیصلے بدلے، اللہ نے اس کے حق میں فیصلے کیے۔ تو آج اگر ضرورت ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری راستے اگر غلط ہیں، اگر ہم غلط راستوں پر چلتے ہیں تو ہمیں اس سے توبہ کرنا ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہے، اس کے بعد ہمیں گڑ گڑانا ہے، پھر دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے تمہارے حق میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے راستوں کی جانب واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔